حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی اس وقت بھی جاری ہے، جو کہ کل سے شروع ہوئی، اور اس لڑائی نے اسرائیل سمیت پورے کے پورے ویسٹ کو حیرت میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، تمام تر سرویلنس ایکوپمنٹس کے باوجود نہ امریکنز کو پتہ چل سکا، CIA کو، نہ اسرائیل کو پتہ چل سکا، نہ فائیو آئیز کو پتہ چل سکا، کسی کو نہیں پتہ چل سکا، اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی۔ اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہی کئی مہینوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو کئی مہینوں تک اگر پریپریشنز ہو رہی تھیں تو ان کو کیسے پتہ نہیں چلا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ ویسٹ کے اندر کیا کیا کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں کہ یہ فینس کیسے عبور کر کے اور اسرائیل کے اندر گھس کے آ گئے، کیونکہ اس فینس کے اندر تو بجلی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اسی طرح سے ان کے سرویلنس سسٹم کیسے فیل ہو گئے، یہ سارے کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں۔ کچھ آنسرز ضرور ملے ہیں اب تک، اور وہ آنسرز بھی ویسٹ والوں کو نہیں ملے، وہ حماس نے جو ویڈیوز ریلیز کی ہوئی ہیں اصل میں ان کے اندر ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سوال ریز کیا جا رہا تھا نا کہ حماس نے یہ جو غزہ کی فینس ہے جس کے اندر بجلی ہوتی ہے یہ کیسے عبور کی، تو بہت سارے اس پہ تھیوریز دی جا رہی تھیں، سچ ایز یہ کہ انہوں نے ہیک کر لیا ہوگا سسٹم اور یہ سارا کچھ، لیکن انہوں نے بڑا سمپل اور سادہ سا طریقہ ایڈاپٹ کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فینسنگ تھی اس کو انہوں نے بم سے اڑا دیا ایک جگہ سے۔ اب جب بم سے اڑا دیا تو وہ تو ڈسکنیکٹ ہو گیا باقی کی فینس سے، تو جو ریمیننگ پارٹ تھا اس میں سے بجلی ختم ہو گئی، اور جب بجلی ختم ہو گئی تو ریمیننگ جو فینس تھی اس کو بلڈوزر کے ذریعے ہٹا دیا گیا، گرا دیا گیا، اور اندر جانے کا راستہ بنا دیا انہوں نے۔ سمپل سی ٹیکنیک تھی۔ اسی طرح سے جو ڈرونز یوز کیے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے، ہائی فائی قسم کے ایرانی یا رشین ڈرونز نہیں ہیں، یہ خود کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ غزہ کے اندر ہی، اور ان کے اندر میکینزم سمپل سا انہوں نے رکھا ہے کہ یہ 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر دور سے بیٹھ کے کنٹرول ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پے لوڈ ڈراپ کرنے کی ایک فیسلٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کلک کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے تو وہ جو چیمبر ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور پے لوڈ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے وہاں سے۔ تو یہ خود ہی انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو میسائلز ہیں وہ بھی لوکلی میڈ ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے انہوں نے جا کر وہ جو آبزرویشن ٹاورز ہوتے ہیں نا جو کہ سگنلز کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے انہوں نے ان کو ہٹ کیا ان ڈرونز کی مدد سے، اور اس کے بعد انہوں نے میسو راکٹس وہاں سے لانچ کیے۔ اس وجہ سے نہ آئرن ڈوم اس کو کیچ کر پایا اور نہ دیگر ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ کیچ کر پائے، کیونکہ سگنلز ہی نہیں تھے، ریڈارز تباہ کر دیے گئے تھے سارا کچھ۔ تو یہ ویل پلانڈ اور بھرپور طریقے سے ایڈوانسمنٹس انہوں نے کی ہیں۔ ساری جتنی بھی انہوں نے چیزیں کی ہیں یہ سمپل طریقے سے خود ہی انہوں نے انڈیجینس ہے، ان کی اپنی انہوں نے حماس والوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں اور ڈیولپ خود ہی کی ہیں انہوں نے۔ یہ اور بات ہے کہ ایران کا نام آ رہا ہے، بلکہ ابو عبیدہ جو ہیں القسام بریگیڈ کے اسپوکس پرسن، انہوں نے تو شکریہ ادا کیا ایران کا، ان کی کچھ اسسٹنس ہو سکتا ہے ان کو شامل ہو، لیکن وہ تو خیر اوپن سیکرٹ ہے نا کہ ایک حد تک ایران کی سپورٹ ان کو ضرور رہتی ہے ہمیشہ سے۔ ایک اور جو بڑا کوسچن ریز ہو رہا ہے وہ یہ ریز ہو رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرانکس کا سامان ہوتا ہے تو وہ تو ویسٹ والوں کے کنٹرول میں سارا کا سارا، وہاں پہ غزہ کے اندر کون سی پروڈکٹ اندر جاتی ہے کون سی باہر آتی ہے یہ سارا اسرائیلی چیکنگ کے بعد ہوتا ہے۔ ایون وہاں پر جو کھانے کا آٹا ہوتا ہے نا وہ بھی اگر جاتا ہے تو چیک ہو کے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کوسچن پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سرویلنس کیسے فیل ہوئی ہے وہاں پر اسرائیلی انٹیلیجنس، کیونکہ وہاں اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے برتھ پلیس آف مینی ٹیکنالوجیز، بہت سارے سرویلنس سسٹم یہاں پر ایجاد ہوئے جس کے لیے دنیا پاگل ہو رہی تھی، مرے جا رہی تھی، ان کے منہ پہ بھی چپیڑ پڑی ہوئے سے، چاہے وہ ہمارے ریجن کے ملک ہوں جو کہ اتاولے ہو رہے تھے کہ اسرائیلی سرویلنس سسٹم لیں گے تو بڑی ہیلپ ہوگی، اور وہ سرویلنس سسٹمز جو ہیں مطلب وہ دہشت گردوں کے خلاف کم، عام سٹیزنز کے خلاف زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ خود انڈیا میں دیکھیے پیگاسس جو ہے آتنکیوں کے خلاف یوز نہیں ہو رہا، وہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کے خلاف یوز ہو رہا تھا۔ تو یہ کیسے ہوا ہے، اس کو کیسے چکما دیا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، انڈیپینڈنٹ جو نیوز آؤٹ لیٹ ہے، UK کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ان کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ سرپرائز پیلسٹینین اٹیک از موسٹ سگنیفیکنٹ ملٹری چیلنج ٹو اسرائیل ان 50 years. Today's attack launched almost 50 years to the day of 1973 Yom Kippur war is different. اچھا، یوم کپر 1973 میں اصل میں بہت سارے عرب ملکوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور وہ بھی اسی روز کیا تھا۔ کل یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے نا وہ 50th اینیورسری تھی اس حملے کی،
لیکن اس میں یہ ہوا تھا امریکہ نے انکنڈیشنل اور انلمیٹڈ، امریکہ اور ویسٹ نے اسسٹنس کی تھی اسرائیل کی، اور اس کی وجہ سے ان کا جو نقصان ہے وہ مینیج ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار حالات کچھ ڈیفرنٹ ہے، اس بار بھی انکنڈیشنل انلمیٹڈ سپورٹ ویسٹ کی جانب سے شروع ہو گئی، $8 ارب امریکہ نے دے دیے اور سارا کچھ، اور ہر تقریباً بڑے ویسٹرن ملک نے اسرائیل کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فار اسرائیلیز دیر ول بی اے رنگنگ کوسچنس اباؤٹ ہاؤ دس واز ناٹ آن دا ریڈار آف اٹس انٹیلیجنس، یعنی ہماری انٹیلیجنس کیسے فیل ہوئی ہے۔ اسرائیل از فیمڈ فار بینگ دی برتھ پلیس آف دا ورلڈز موسٹ پاورفل سرویلنس سافٹ ویئر۔ It has serious eyes on Gaza, which is only 42 kilometer long and 12 kilometer wide. اتنا سا غزہ ہے بس۔ اور اس وقت حالات کیا ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ Israelis in the Gaza envelope, the areas in Israel around Gaza told me، یہ جرنلسٹ کو بتا رہے ہیں، they are sheltering in their homes and in hidings as Hamas gunmen roam the streets۔ اندر گھس گئے وہاں پہ اسرائیل میں، وہ جو لوکلٹیز ہیں سڑکوں پہ حماس پھر رہی ہے، بہت بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں آلریڈی آ گیا ہے حماس کے میں۔ ابھی آپ کو میپ دکھاتا ہوں کون سے علاقے کنٹرول کر لیے انہوں نے اور کہاں پر لڑائی جاری ہے۔ ایک دن کے اندر غزہ سے ڈبل کا علاقہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے واپس ان سے، اسرائیل والوں سے۔ غزہ کا جتنی پٹی ہے نا اس کو ڈبل کر دیں آپ، اتنا زیادہ انہوں نے ایک دن میں ریکور کر لیا ہے۔ کہتی ہیں ادر اسرائیلیز ٹولڈ لوکل نیٹ ورکس that militants were actually inside homes trying to break down the doors of their bomb shelters while they were hiding۔ بہت ساروں کو انہوں نے پکڑ کے اور وہ ہاسٹیج بنا کے لے کر گئے، انکلوڈنگ وہ جو ان کے ملٹری مین ہیں، یہ جنرلز بہت سارے پکڑے گئے ہیں، یہ شیلٹر ہومس میں سے پکڑے گئے ہیں۔ حماس والے اندر گھس گئے ہیں، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے اور وہ غزہ لے کر جا رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں اب تو ان کے پاس فوجی آ چکے ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو فوٹیج شوڈ اسرائیلی سیویلینز رننگ فار دیئر لائفز تھرو فیلڈز۔ Other clips shared by Hamas media, which could not be independently verified, showed Palestinian militants apparently holding Israeli civilians hostage, taking soldiers captive and bringing the bodies of Israeli soldiers into Gaza. There was footage of the border fence ripped to shreds and also a destroyed Israeli tank. اب یہ جو سولجرز کو پکڑ کے لے جانے والی بات ہے یہ تو خیر اسرائیلی آرمی نے خود بھی کنفرم کی ہوئی ہیں۔ اب یہ ذرا آپ نقشہ دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر ہے یہ ریڈ کلر غزہ کا علاقہ ہے جہاں پر حماس کی پہلے سے ہی حکومت تھی۔ بلو کلر کا وہ علاقہ ہے جہاں پر پہلے اسرائیل کی حکومت تھی، ان کو کھدیڑ کے پیچھے وہاں سے دھکیل دیا گیا ہے۔ اف یو لک ایٹ اٹ، یہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے غزہ کے علاقے سے، اتنا بڑا علاقہ ان سے لے لیا گیا ہے، اور یہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتنی بڑی۔ تو ابھی تک یہ پیش قدمی جاری ہے اور بہت سارے شہروں کے اندر حماس والے گھس گئے اور اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بالکل ناکام نظر آ رہی ہیں اس وقت تک بھی ان کو روکنے کے حوالے سے۔